السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز سامعین کرام، قرآنی واقعات میں سے آج ہم جس واقعے کے تعلق سے گفتگو کریں گے وہ واقعہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ اس روئے زمین کے اوپر خانہ کعبہ واحد ایسا گھر ہے جس کے تئیں ہر مسلمان کے دل میں عزت ہے، ادب و احترام ہے، بلکہ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت، خانہ کعبہ کی دیدار کا اسے موقع میسر ہو، ایک مرتبہ کم از کم وہاں جانے کا موقع اسے مل سکے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے ایک رائٹر ہیں محمد طاہر الکردی، اپنی کتاب تاریخ خانہ کعبہ کے اندر لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو 11 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ 11 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ پیش آیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام کے بعد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں وہ بلند کر رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب احادیث الانبیاء کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کے اس منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور ایک لمبا دورانیہ گزرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، شادی ہو چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے ارد گرد کھڑے ہو کر کے کچھ وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ کام کیجئے، آتی رب کا، اپنے رب کی آپ اطاعت کیجئے، اللہ نے اگر ایسا حکم دیا ہے تو آپ اس کو پورا کریں، آپ اس کو کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کام کے اندر تم میرا سپورٹ کرو، میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، ہم دونوں مل کر کے یہ کام کریں گے۔ بہرحال باپ اور بیٹے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام چالو ہوتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 5 پہاڑوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اکٹھا کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اٹھا کر کے دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے دیوار بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ بغیر چونے اور بغیر گارے کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس میں نہ تو کوئی چھت ہے نہ کوئی دروازہ اس میں ہے، بس اندر داخل ہونے کے لیے ایک راستہ ہے، چاروں طرف سے دیوار ہے، اندر جانے کے لیے بس ایک راستہ ہے، 2 دروازے نہیں ہیں، صرف ایک جانے کا راستہ ہے، اس میں دروازہ بھی لگا نہیں ہے، چھت بھی لگا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کچھ اس انداز میں تھی۔ معزز سامعین کرام، جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقت کے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے امام ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک نیک کام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری جانب سے اس کو قبول فرما لے، تقبل منا، ہماری جانب سے اس کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو خوب سننے والا ہے، تو خوب جاننے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے اور آپ کے لیے یہاں پر ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ صرف عبادت کر کے اس پر اکتفا نہ کریں، صرف عبادت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کریں۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اس کی نماز عند اللہ مقبول ہو چکی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اس کا حج مبرور رہا، اس کا حج جو ہے عند اللہ مقبول رہا، اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ لہٰذا جب بھی عبادت کی جائے، جب بھی اعمال صالحہ انجام دیے جائیں تو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تو اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔